السلام علیکم۔ آج ہم دیکھیں گے باب صلاۃ المریض، مریض کی نماز۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ حالت مرض عذر کی حالت ہے، یعنی جسٹیفائی کر سکتے آپ کہ میں بیمار ہوں۔ اس میں نماز کے احکام بھی بدل جاتے ہیں، شریعت کے دیگر احکام پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، یعنی مرض کا اثر۔ اب نماز چونکہ 5 وقت ادا کی جاتی ہے، اس لیے اس کے احکام کا ذکر ذرا تفصیل سے کیا گیا ہے۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ نماز معاف نہیں ہے کسی حالت میں۔ ہاں، دین فطرت میں یہ سہولت موجود ہے کہ اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھنے میں تکلیف ہے تو لیٹ کر ادا کر لے، رکوع اور سجود نہیں کر سکتا تو سر کے اشارے سے ان ارکان کو پورا کر لے، یعنی اشاروں سے بیٹھ کر لیٹ کر نماز پڑھنی ہے۔ غرض یہ کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت کے مطابق ہی تکلیف دیتا ہے، کہ عملی تفسیر یہاں دیکھنے میں آتی ہے، جس سے اللہ رب العزت کی اپنے بندوں پر شفقت کا اظہار ہوتا ہے۔ اب اس باب میں مندرجہ ذیل مسائل کا ذکر ہے۔ نمبر 1، اگر مریض کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ نمبر 2، اگر رکوع اور سجدہ نہ کر سکے تو اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے، سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے ذرا نیچے ہو، یعنی تھوڑا جھک کر کرنا ہے سجدے کو۔ اپنے چہرے تک کسی چیز کو لے جا کر اس پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا تکیہ یا کوئی چیز رکھی ہوتی ہے اس کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، نہیں۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنا ممکن نہ ہو تو لیٹ کر ادا کر سکتا ہے۔ لیٹنے کی 2 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ چت لیٹ جائے، یعنی بالکل سیدھا منہ پر، اور پاؤں قبلے کی طرف کر لے اور رکوع و سجود سر کے اشارے سے کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پہلو پر لیٹے، رائٹ سائڈ، یعنی قبلے کی طرف منہ کر لے اور سر کے اشارے سے رکوع اور سجدہ کرے۔ اگر سر کے اشارے سے بھی ادا نہ کر سکے تو نماز کو مؤخر کر دے۔ آنکھوں، ابروؤں اور دل کا اشارہ قبول نہیں ہے۔ اگر کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع و سجود نہیں کر سکتا تو کھڑا ہونا بھی لازم نہیں ہے، بیٹھ کر نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر تندرست آدمی نماز کا کچھ حصہ کھڑے ہو کر ادا کر چکے، پھر اسے کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو نماز کو بیٹھ کر مکمل کرے۔ رکوع اور سجدہ کر سکے تو کرے، ورنہ اشارے سے ادا کرے یا لیٹ کر مکمل کرے اگر بیٹھنا ممکن نہ ہو تو۔ ایک مریض بیٹھ کر نماز ادا کر رہا تھا لیکن نماز کے اندر ہی تندرست ہو گیا تو کھڑے ہو کر باقی نماز کو پہلی نماز پر بنا کرے۔ یہ امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں، پوری نماز ہی دوبارہ پڑھی جائے گی۔ اگر نماز کا کچھ حصہ اشارے سے ادا کیا پھر رکوع اور سجود کرنا ممکن ہو گیا تو اس صورت میں امام ابو حنیفہ اور صاحبین سب کے نزدیک نماز دوبارہ پڑھے۔ اگر 5 نمازیں یا اس سے کم بے ہوشی کی حالت میں گزر گئیں تو تندرست ہو کر ان کی قضا کرے۔ اگر 5 نمازوں سے زیادہ بے ہوشی رہی تو ان کی قضا ضروری نہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں عربک ٹیکسٹ پہ۔ وَإِذَا تَعَذَّرَ عَلَى الْمَرِيضِ الْقِيَامُ، جب کسی بیماری کی وجہ سے مریض کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو، یعنی قیام کرنا مشکل ہو، صلی قائداً، بیٹھ کر نماز پڑھے، یرکع ویسجد، رکوع اور سجدہ بھی بیٹھ کر ہی کرے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، اور اگر اس کو رکوع اور سجدے کی بھی ہمت نہ ہو، طاقت نہ ہو، اَوْ مَا ایماءً، تو اشارے سے کرے رکوع اور سجدہ، وَجَعَلَ السُّجُودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ، اور سجدہ رکوع سے زیادہ پست کرے، وَلَا يَرْفَعُ إِلَىٰ وَجْهِهِ شَيْئًا، اپنے چہرے کی طرف کوئی چیز بلند نہ کرے، يَسْجُدُ إِلَيْهِ،
اس کے اوپر سجدہ کر رہا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں مسائل۔ مریض کی نماز صحاح ستہ میں حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی شکایت تھی، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھ لو۔ نسائی میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر طاقت نہ ہو تو چٹ لیٹ کر پڑھو، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا۔ یہ بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی نے نقل کیا۔ بہیقی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور طبرانی نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کے لیے گئے تو اسے تکیے پر نماز پڑھتے دیکھا۔ حضور نے تکیہ لے کر دور پھینک دیا تو اس آدمی نے ایک لکڑی پکڑ لی تاکہ اس پر سجدہ کرے۔ حضور نے وہ لکڑی لے کر بھی دور پھینک دی اور ساتھ ہی فرمایا زمین پر نماز پڑھو اگر طاقت ہے، ورنہ اشارے سے پڑھو، اور سجدہ رکوع سے زیادہ پست کرو۔ اگلا بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کی عربک پڑھیں گے۔ اشارے سے پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو نماز مؤخر کر دینا چاہیے، یعنی نماز ساقط نہیں ہوتی۔ جب تک ہوش قائم رہے نماز کی فرضیت قائم رہتی ہے، بے ہوشی کی صورت میں نماز کی فرضیت ساقط ہو جاتی ہے۔ فَإِن يَسْتَطِعْ الْقُعُودَ، اگر طاقت نہیں ہے بیٹھنے کی، استلقى علی قفاہ، تو اپنی پشت کے بل لیٹ جائے، وجعل رجلیہ الی القبلۃ، اپنے دونوں پاؤں قبلے کی طرف کرے، وأومى بالرکوع والسجود، رکوع اور سجدہ اشارے سے کرے۔ ان استجاع علی جنبہ، اور اگر اپنے پہلو پر لیٹے، وجہہ الی القبلۃ، اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرے، وأومى، اور اشارے سے نماز پڑھے، جازا، تو جائز ہے۔ یہ میں آپ کو کلیئر کر چکی ہوں۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ الْإِيمَاءَ، تو اگر اشارے کی بھی طاقت نہیں، یعنی اتنی ویکنس ہے، اتنی بیماری کی حالت ہے، اشارے بھی نہیں ہو سکتے براسی سر سے، اخر الصلاۃ، تو نماز چھوڑ دے، ولا یومی، اور نہ اشارہ کرے، بعینیہ، اپنی دونوں آنکھوں کے ساتھ، ولا بحاجبیہ، اپنے دونوں ابروؤں کے ساتھ، ولا بقلبہ، اور نہ اپنے دل کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہ دل کے ساتھ اور اس طرح سے آپ نماز پڑھ لیں گے، اشارہ کر لیں گے، آنکھوں سے اشارہ کر لیا تو نماز ہوگی، نہیں۔ فَإِن، یہ ایکسپلین کر چکی ہوں آپ کو پیچھے۔ فَإِن قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، پھر اگر قادر ہو گیا ایک بندہ، قیام پر قادر ہے، یعنی طاقت ہے اس کی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، لیکن وہ کمر میں اس کو پین ہے یا کوئی مسئلہ ہے کہ رکوع اور سجود نہیں کر سکتا، لم یلزمہ القیام، اس کے لیے قیام جائز نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ پھر لازمی کھڑا ہی ہوگا۔ وجاز ان یصلی قاعدا، اس کے لیے اشارہ جائز ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، یومی ایمان، اشارے سے رکوع اور سجدہ کر لے، یعنی یہ بھی میں آپ کو کلیئر کیا ہے۔ فَإِن صَلَّى الصَّحِيحُ بَعْدَ صَلَاتِهِ قَائِمًا، پس اگر اس نے کچھ نماز پڑھی کہ اس کی حالت بحال تھی، انرجی تھی، صحت تھی، مریض تھا، کچھ حالت بہتری آئی تو اس نے کھڑے ہو کر پڑھ لی، یا ٹھیک تھا کھڑے ہو کر پڑھ رہا تھا، ثم حدث به مرض، پھر اچانک اسے تکلیف سٹارٹ ہو گئی، اتمھا قاعدا، باقی نماز بیٹھ کر پوری کرے گا، یرکع ویسجد، رکوع اور سجدہ، ویومی ایمان، اشارے سے کرے گا۔ ان لم یستطیع الرکوع والسجود، اگر وہ اشارے سے نماز پڑھنے کی، رکوع اور سجود کی بھی طاقت نہیں رکھتا، او مستلقا، یا لیٹ کر پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، ان لم یستطیع القعود، اور وہ بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، ومن صلی قاعدا، اور جس نے نماز پڑھی بیٹھ کر، یرکع ویسجد لمرض، مرض کی حالت میں رکوع اور سجدے کیا اس نے، ثم صحا بنا علی صلاتہ، پھر ایک دم اس کی طبیعت بحال ہو گئی تو وہ اپنی پوری نماز اسی پر ہی بنا کرے گا جو اس نے پڑھ لیا ہے، قائمن، کھڑے ہو کر، دوبارہ کھڑا ہو جائے گا۔ اندہ امام ابو حنیفہ، ابو یوسف، یہ امام ابو حنیفہ اور ابو یوسف کی رائے ہے، جبکہ امام محمد کہتے ہیں استعنف الصلاۃ، تو نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ یہ میں ابھی آپ کو پھر کلیئر کر دیتی ہوں۔ فَإِن صَلَّى بَعْدَ صَلَاتِهِ بِإِيمَاءٍ، اگر اس نے اپنی نماز کا کچھ حصہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھا ہے، ثم قدر علی الرکوع والسجود، اور پھر اس کو ہمت آ گئی، انرجی مل گئی، طبیعت بحال ہو گئی رکوع اور سجدے پر، استعنف الصلاۃ، تو نئے سرے سے نماز پڑھے گا۔ ومن اغمی علیہ خمس صلوات، اگر 5 نمازوں میں اس پہ بے ہوشی کومے میں رہا ہے وہ،
فما دونہا قضاہا، تو اس کے علاوہ جو ہے اس کو قضا کرے گا، اذا صحا، جب وہ صحت مند ہو گیا، فَإِنْ فَاتَتْهُ بِالْإِغْمَاءِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، 5 سے زیادہ اگر بے ہوشی کے اندر نمازیں گئی ہیں، لم یقضی، تو ان کی قضا نہیں ہے۔ اب اس کے مسائل دوبارہ دیکھ لیں کہ دوران نماز بیمار ہونے کی صورت میں قیام کی بجائے بیٹھ کر یا رکوع و سجود کی جگہ اشارے سے نماز کو پورا کرنا بالاتفاق جائز ہے۔ سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے، کیونکہ اعلیٰ پر ادنا کی بنا جائز ہے، یعنی اعلیٰ تو ہم نہیں کر سکتے حصہ کھڑے ہو کر سب پراپر طریقے سے نماز پڑھنا، تو چلیں کم از کم اس کا ادنا لوور جو حصہ ہے نماز کا وہ تو انسان حاصل کرے۔ اختلاف اس صورت میں ہے، یہ اختلاف کہ بیٹھ کر نماز شروع کی، درمیانے نماز کھڑے ہونے کی طاقت حاصل ہو گئی، تو اب کیا کرے گا؟ پہلی حالت پر بنا کر سکتا ہے یا از نو پڑھنا ہوگا نماز کو۔ امام محمد کہتے ہیں دوبارہ پڑھے گا۔ امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ نماز کو جاری رکھنے اور پہلی ہی نماز پر بنا کے قائل ہیں، یعنی 4 فرض پڑھ رہے تھے، 2 تک اشارے کیے، 2 کے بعد انرجی آ گئی، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں تیسری چوتھی کھڑے ہو کر پڑھو، امام محمد کہتے ہیں پوری کی 4 لوٹاؤ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اشارے سے نماز پڑھنا شروع کی لیکن نماز ہی میں تندرست ہو گیا، تو آیا وہ بنا کر سکتا ہے؟ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ نماز دوبارہ لوٹائیں، یہ اشاروں سے ہی شروع کی تھی، بالکل اشارہ تھا، تو یہ سب کہتے ہیں نماز اٹھائے گا، کیونکہ اشارہ کسی چیز کا قائم مقام نہیں ہے، جبکہ قعود قیام کا قائم مقام ہے، اس لیے پہلی پر بنا کرنا جائز نہ ہوگا، یعنی کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھیں، یعنی اس کا قائم مقام بیٹھنا ہو گیا، تو اشارے میں کوئی قائم مقام چیز نہیں ہے۔ پھر بے ہوشی کی حالت میں اگر 5 نمازیں یا اس سے کم مثلاً 1 یا 2 نمازیں قضا ہو جائیں یا 5 سے زیادہ قضا ہوں، تو امام مالک اور شافعی کے نزدیک ان کی کوئی قضا نہیں۔ امام احمد کے ہاں جس قدر بھی نمازیں بے ہوشی کی حالت میں رہ جائیں ان کی قضا لازم ہے۔ حنفیہ کے مسلک میں 5 تک قضا لازم ہے، زیادہ ہوں تو قضا لازم نہیں۔ حنفیہ کی دلیل حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا عمل ہے کہ اگر ان پر ظہر سے لے کر عشاء تک بے ہوشی طاری رہی، تندرست ہو کر انہوں نے یہ نمازیں قضا کی تھی۔ تو یہاں تک یہ ہمارا باب کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اگلا ہے باب سجود تلاوہ، سجدہ تلاوت کا بیان۔ ان کو سجود القرآن اور سجود تلاوت بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ ہی پڑھی جاتی ہے، اور یہ اس کے حوالے سے جو ہے نا حنفیوں کے ہاں اس سجدہ تلاوت کے حوالے سے بہت سے قوی دلائل موجود ہے۔ قرآن پاک میں یہاں سجدے کی آیت آئی ہے، اس میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے، جیسے کہ ہے فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، اور سجدہ کرو اللہ کے لیے اور اسی کی عبادت کرو۔ پھر ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو آیت قرآنیہ سنتے ہیں لیکن سجدہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اب یہ ساری آیتیں آپ نے یاد کرنی ہیں جو سجدہ تلاوت کے حوالے سے۔ بعض آیات میں سجدہ کرنے والوں کی تعریف کی ہے، مثلاً وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور کچھ آیات میں سجدہ کرنا یعنی کہ وہ روتے ہوئے سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے اپنی تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں، اور یہ چیز ان کے خشوع میں اضافہ کرتی ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اور کچھ آیات میں سجدہ انبیاء کا عمل بتایا گیا ہے، مثلا سورہ صاد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ہے، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ، کہ وہ سجدے میں گر پڑے رکوع کرتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ۔ ان میں سے ہر صورت سجدہ تلاوت کے وجوب کی طرف اشارہ کرتی ہے، یعنی حنفیوں کا یہ رائے ہے، ٹھیک ہے۔ اب باقی جو لوگ ہیں وہ نہیں کہتے اس کو اتنا واجب۔ قرآن پاک میں سجدہ تلاوت کی کل تعداد 14 ہے۔ حنفیہ کے ہاں سورہ حج میں صرف 1 سجدہ ہے۔ امام شافعی اور امام احمد سورہ صاد میں سجدے کے قائل نہیں۔ حنفیہ کے نزدیک اس سورہ میں سجدہ ہے، کیونکہ یہ سورہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے سجدہ خود آپ سے منقول ہے، ثابت ہے۔ اس باب میں درج ذیل مسائل کا تذکرہ ہے۔ قرآن پاک میں سجود تلاوت کی تعداد 14 ہے۔ اب یہاں پہ آگے صورتوں کے نام ہیں، بہتر یہ ہے کہ اس کو جو ہے نا وہ کر لیں، اس کے مخفف بنا لیں، جیسے اعراف ہے نا، الف ہے، پھر رے ہے، پھر آگے نحل ہے، نون اور بے، میں نے تو اس کا ارنب بنایا ہوا تھا نا، تو ایسے آپ اپنے مخفف بنا لیں، ٹھیک ہے، کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ اعراف ہے، رعد ہے، نحل ہے، بنی اسرائیل ہے، مریم ہے، حج کا پہلا سجدہ ہے، الفرقان ہے، نمل ہے، الف لام میم تنزیل ہے، صاد ہے، ہاں میم سجدہ ہے، نجم ہے، الانشقاق ہے، العلق وغیرہ۔ یہ آپ کو رٹا لگانا ہی لگانا ہے۔ 14 صورتیں، ان کے نام جو ہیں وہ آپ کو یاد کرنے ہیں کہ سجدہ کہاں کہاں آیا ہے حنفیوں کے مطابق۔
ان مقامات پر پڑھنا اور سننے دونوں پر سجدہ، جو پڑھ رہا ہے یا سن رہا ہے دونوں پر سجدہ واجب ہے، چاہے سننے کا ارادہ کرے یا نہ کرے۔ اور جب امام آیت سجدہ تلاوت کرے تو امام اور مقتدی ایک ساتھ سجدہ کریں۔ اگر مقتدی سجدے کی آیت تلاوت کرے تو امام اور مقتدی ہی پر سجدہ تلاوت لازم نہیں، مقتدی ہی پر، نہ امام پر لازم ہے نہ مقتدی پر سجدہ تلاوت لازم ہے۔ آیت سجدہ اگر ایک ایسا شخص تلاوت کرے جو نماز میں شامل نہیں تو نماز میں سجدہ نہ کیا جائے بلکہ نماز کے بعد سجدہ ادا کیا جائے۔ اگر نماز ہی میں سجدہ کریں تو یہ ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، اور نماز بھی نہ ٹوٹے گی، یہ عذر نہیں قبول ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز سے باہر آیت سجدہ تلاوت کرے اور سجدہ نہ کرے، پھر وہی آیت نماز میں پڑھے اور سجدہ کرے تو دونوں تلاوتوں کے سجدے ادا ہو گئے۔ اگر نماز سے باہر آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ بھی کر لیا، پھر نماز میں داخل ہو کر وہی آیت تلاوت کی تو دوبارہ سجدہ کرنا ہوگا، پہلا سجدہ اس کے لیے کافی نہ ہوگا۔ جب کوئی شخص ایک ہی آیت سجدہ بار بار ایک ہی مجلس میں تلاوت کرے تو ایک ہی سجدہ سب کے لیے کافی ہوگا۔ یہ ساتھ ساتھ پھر میں آپ کو ایکسپلین بھی کرتی جاؤں گی۔ سجدہ تلاوت کی ادائیگی کی صورت یہ ہوگی کہ ہاتھ نہ اٹھائے، صرف تکبیر کہے سجدے میں چلا جائے، پھر تکبیر کہے سر اٹھائے، نہ اس میں اتحیات پڑھنا ہے، نہ قیام ہے، نہ سلام ہے، بس ہاتھ اٹھانا ہے کھڑے ہو کر، رکوع بھی نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، سیدھا سجدہ کرنا ہے اور پھر بیٹھ جانا ہے، بس اللہ اکبر کہہ کر، باقی کچھ نہیں کرنا۔ اب سجدے میں اللہ سبحان ربی الاعلیٰ وغیرہ پڑھ لیں۔ اس کی عربک ٹیکسٹ کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ فی القرآن 14 سجدۃ، قرآن میں 14 سجدے ہیں۔ فی آخر الاعراف، سورہ اعراف کے آخر میں، وفی الرعد، سورہ رعد میں، وفی النحل، نحل میں، وفی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں، ومریم اور مریم میں، والاولی فی الحج، حج کا پہلا سجدہ، والفرقان والنمل، سورہ فرقان اور سورہ نمل میں، والف لام میم تنزیل، والصاد وحامیم سجدہ، والنجم والانشقاق والعلق، ان تمام صورتوں میں سجدہ ہے۔ الف لام میم تنزیل، صاد، حامیم سجدہ، نجم، انشقاق، علق، میں نے آپ کو کہا ہے کہ ان کو آپ نے رٹا لگا لینا ہے۔ اس کے مسائل دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ حج میں پہلا سجدہ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، اس پر ہے، یہ حنفیہ اور شافعیہ کے ہاں متفقہ سجدہ ہے، مگر سورہ حج کے آخر میں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم کی آیت پر شافعیہ کے نزدیک سجدہ ہے، حنفیہ نہیں مانتے۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں صرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، سجدے کا نہیں۔ اب یہ دونوں کا ڈفرنس جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے، جس طرح کہ سورہ بقرہ میں ہے وارکعوا مع الراکعین، جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کا حکم ہے، نہ کہ سجدے کا۔ اس آیت پر سجدہ تلاوت متفقہ طور پر واجب نہیں ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ یہی صورت حج کے دوسرے سجدے میں بھی ہے۔ اچھا، وسجود واجب فی هذه المواضع علی التالی والسامع، یہ سجدہ صاحب جو ہے نا ان تمام جگہوں کے اوپر واجب ہے، یہ جو صورتوں کے نام آئے ہیں، تلاوت کرنے والا بھی کرے گا اور سننے والا بھی کرے گا۔ سواء قصد السماع القرآن او لم یقصد، چاہے وہ سننے کا سامع جو ہے ارادہ کرے یا نہ کرے۔ اب اس کی طرف سے آ جائے سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت کا وجوب میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں کہ جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا دور بھاگ جاتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اور مجھے حکم ملا تو میں نے سجدہ نہ کیا، پس میرے لیے جہنم ہے۔ اس حدیث میں امر ابن آدم کے الفاظ سے سجدہ تلاوت کا وجوب ثابت ہے۔ اسی طرح شیطان کو سجدے کا جو حکم ہوا تھا وہ بھی وجوب کے لیے تھا، جس سے انکار پر وہ کافر ہو گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ شیطان کی مخالفت بھی جو ہے نا وہ لوگوں پر واجب ہے، ہم واجب ہیں کہ ہم اس کی مخالفت کریں۔ تو یہ سجدے کا حکم ہے جو یہ یہاں سے لے رہے ہیں۔ تو سجدہ تلاوت کے وجوب میں فقہا کا اختلاف، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سجدہ تلاوت سنت موقدہ ہے۔ اس میں ایک روایت انہوں نے دی ہوئی ہے مغنی ابن قدامہ کی، ایک مرتبہ زید بن ثابت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے سامنے آیت سجدہ تلاوت کی لیکن حضور نے سجدہ نہ کیا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی بہت سی روایتیں موجود ہیں کہ جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے سجدہ نہیں بھی کیا۔ بعض اسکالر کہتے ہیں بس سر جھکا دیں، کیونکہ اصل میں سجدہ جو ہے
وہ اس چیز کا اظہار ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو آپ کے سامنے جھکا رہے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ تلاوت فوری طور پر ادا کرنا ضروری نہیں ہو سکتا ہے کہ حضور نے یہ سجدہ بعد میں ادا فرمایا ہو۔ بہرحال وجوب کے دلائل قوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو سجدہ تلاوت وجوب کا قرار دیتے ہیں وہ ان کے پاس کبھی دلائل ہیں، لیکن ان کے پاس بھی کبھی دلائل موجود ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جو سجدہ ہے وہ اسی وقت ہوتا ہے، کیونکہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو جہاں جہاں جو آیات آتی تھی آپ اس پہ عمل دعا بھی کرتے جاتے تھے۔ مطلب جہنم کی آیت آئی ہے تو آپ نے ساتھ ہی جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لی، جنت کی آیت آئی ہے تو آپ فوراً جنت مانگ لیتے تھے، اللہ کی رحمت آتی تھی تو رحمت مانگتے تھے، اس کے غضب غصے کا ذکر آتا تھا تو پناہ مانگتے تھے۔ تو سجدے کا ذکر آیا تو فوراً آپ جھکنا تھا نا یہاں پر۔ تو یہ بعد میں جو ہمارے ہاں ایک آ گیا نا کنسیپٹ کہ 14 سجدے قرآن کے اکٹھے نکالنے، تو یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ سجدہ کرنا ہے تو اسی وقت کرنا ہے۔ اور اگر آپ کہیں ٹریولنگ میں ہیں، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں نہیں کر سکتے تو سر کو کم از کم ضرور جھکائیں۔ اچھا جی، پھر آگے آ جاتے ہیں۔ فَإِذَا تَلَا الْإِمَامُ آیت سجدہ امام نے جب آیت سجدہ تلاوت کی تو وہ سجدہ کرے۔ فَسَجَدَ الْمَأْمُومُ مَعَهُ، اور جو مقتدی پیچھے نمازی اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ سجدہ کریں گے۔ فَإِن تَلَا الْمَأْمُومُ، اور اگر کوئی مقتدی نے آیت سجدہ تلاوت کی، یعنی ایسی نمازیں نا جو سری نمازیں ہیں، تو مقتدی جو ہے نا وہ خود سجدہ تلاوت کی آیت کر چکا ہے تلاوت، لم یلزم الامام ولا المأموم السجود، تو امام اور مقتدی دونوں پر سجدہ واجب نہیں ہے۔ اچھا جی، یہاں پہ وَإِن سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ آیاتِ سَجْدَةٍ مِّن رَجُلٍ، اگر انہوں نے سنی ہے آیت سجدہ، ایک شخص نماز میں آیت سجدہ کی تلاوت کر رہا ہے، لَيْسَ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ، تو وہ ان کے ساتھ نماز میں نہیں، یعنی کچھ لوگ اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ بندے دوسرے اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، تو دوسری نے اپنی نماز میں آیت سجدہ پڑھی ہے، لَمْ يَسْجُدُوهَا فِي الصَّلَاةِ، تو یہ لوگ اپنی نماز میں وہ سجدہ نہیں کریں گے۔ وَسَجَدُوهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، ہاں لیکن نماز کے بعد یہ لوگ سجدہ کریں گے۔ فَإِن سَجَدُوهَا فِي الصَّلَاةِ، تو اگر انہوں نے نماز کے اندر سجدہ کر دیا، لَمْ تُجِزْهُمْ، تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ کس نے کر لیا؟ دوسرے گروہ نے۔ پہلے گروہ کی نماز کے اندر سجدہ تلاوت کی آیات سنی اور سن کر انہوں نے نماز کے اندر ہی سجدہ کیا تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ وَلَمْ تَفْسُدْ صَلَاتَهُمْ، اور ان کی نماز بھی فاسد نہیں ہوگی۔ وَمَنْ تَلَا آیاتِ سَجْدَةٍ خارج الصَّلَاةِ، اگر کسی نے نماز سے باہر آیت سجدہ کی تلاوت کی، وَلَمْ يَسْجُدْهَا، اور اس نے سجدہ نہیں کیا، یعنی بچے جیسے حفظ کر رہے ہوتے ہیں، تلاوت کر لی، آیت سجدہ آ گیا، سجدہ نہیں کیا، حتیٰ دخل فی صلاۃ، نماز شروع ہو گئی کوئی، فتلاها، اس نے دوبارہ وہی آیات تلاوت کی، وسجد لہما اجزأت السجدۃ عن التلاوتین، تو اس نے ایک سجدہ کیا جو کہ اس کو 2 تلاوتوں کے لیے ایک سجدہ کافی ہو گیا۔ وَإِن تَلَاهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، نماز کے علاوہ اس نے آیت سجدہ تلاوت کی، اگلی صورت ہے، فسجدها، اور وہیں پر اس نے نماز کے بغیر سجدہ کیا۔ ثم دخل فی صلاۃ، نماز اب اس نے شروع کی، فتلاها، اب اس نے تلاوت کی وہی آیات، سجدہ ثانیا، دوسرا سجدہ کرے گا۔ ولم تجزئہ سجدۃ الاولی، تو پہلا سجدہ جو ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ ومن کرر تلاوت سجدۃ واحدۃ فی مجلس واحدۃ، اگر وہ ایک ہی سجدہ یا تلاوت ایک ہی آیت مجلس میں بار بار رپیٹ کر رہا ہے، جیسے حفظ والے بچے ہوتے ہیں، اجزأتہ سجدۃ واحدہ، ایک ہی سجدہ بس کر لے، 10 دفعہ پڑھا، 15 دفعہ پڑھا، ایک سجدہ کافی ہے۔ ومن اراد السجود، جسے سجدہ تلاوت کرنا ہے، کبر ولم یرفع یدیہ وسجدہ، وہ اللہ اکبر کہے گا، نہ ہاتھ اٹھائے دونوں اور سجدہ کرے، ثم کبر ورفع راسہ، اور سر اٹھائے اپنا، اللہ اکبر کہے اور اپنا سر اٹھائے، ولا تشہد علیہ ولا السلام، نہ تشہد ہے اور نہ ہی اس کے اندر سلام ہے۔ اب اس کے بارے میں دیکھ لیجئے، سجدہ تلاوت پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت سننے والے پر بھی واجب ہے، چاہے اس نے اس کو سننے کا ارادہ کیا ہے یا بلا ارادہ سن لیا۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے مصنف میں حضرت ابو عبداللہ بن عمر کا قول نقل کیا ہے
کہ سجدہ اس پر بھی واجب ہے جو اس کو سن لے۔ نصب الرائم ذیلی نے یہ غریب حدیث میں مرفوع نقل کیا کہ سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ بہت سی حدیث صحیحہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت پر مسلمانوں کا سجدہ کرنا ثابت ہے۔ آپ سجدہ تلاوت کے لیے باوضو ہونا، ستر پوش ہونا، قبلہ رو ہونا، نیت بھی ضروری ہے۔ فتح الباری میں حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ قول نقل کیا گیا کہ کوئی آدمی سجدہ نہ کرے مگر پاکیزہ ہو کر۔ پھر ہے بچے، مجنون، حیض، نفاس والی عورت پر بھی سجدہ تلاوت واجب نہیں، لیکن اگر کوئی شخص ان لوگوں سے سجدے کی آیت سن لے تو اس پر سجدہ واجب ہو جائے گا، یعنی انہوں نے تلاوت کیا اور کسی اور نے سن لیا، ان پہ واجب نہیں ہے، اس پہ واجب ہو جائے گا۔ پھر اگر سجدے کی آیت بار بار تلاوت کی جائے اور مجلس ایک ہو، یعنی ایک ہی جگہ پر ہو، تو ایک ہی سجدہ سب کے لیے کافی ہوگا، کیونکہ قرآن مجید حفظ کرنے والوں اور معلمین کے لیے یہ بے حد مشکل اور تکلیف دہ بات ہوگی کہ ہر دفعہ دہرانے پر سجدہ کریں۔ اور پھر یہ بھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں نا کہ اگر کسی نے سجدہ پہلے کر لیا، یعنی کہ ایک ہی محفل میں جسے قرآن کے حفاظ جو ہے نا سجدہ تلاوت کی آیات پڑھ رہے ہیں، تو وہ آیت آئے گی تو باہر ظاہر یاد کرنے کے لیے کئی دفعہ دہرانا ہوگا، تو اس نے وہاں پر سجدہ نہیں کیا اور وہ نماز میں آ گیا اور نماز میں آ کر اس نے اسی آیت کی دوبارہ سے تلاوت کی اور دوبارہ تلاوت کر کے وہاں پر اس نے سجدہ کیا، نماز کے اندر پہلے سجدہ نہیں کیا نماز سے پہلے انہی آیات کے اوپر، لیکن نماز میں ساتھ ہی نماز شروع ہو گئی، نماز میں سجدہ کر لیا، تو یہ جو سجدہ ہے یہ دونوں تلاوتوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس محفل میں اس نے سجدہ تلاوت کی آیات پڑھی اور پھر اس کے بعد اس نے وہاں پر سجدہ کر لیا، تو اب وہ سجدہ اس تلاوت کے لیے کافی ہو گیا۔ اب جب وہ نماز میں داخل ہوگا اور نماز میں داخل ہو کر وہ دوبارہ سے وہی آیات پڑھے گا، تو اب اس کو یہاں پر نئے سرے سے سجدہ کرنا ہوگا، پہلے والا سجدہ جو ہے وہ اس کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ اور بس اس کے اندر وہ طریقہ جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے سجدہ تلاوت کے حوالے سے، لیکن اس میں میک شور یہ کرنا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو مینشن کیا کہ یہ 14 سجدے جو اکٹھے نکالے جاتے ہیں اور پھر کئی قرآن ختم کر لیتے ہیں اور ہمارے سجدے جو ہیں وہ رہتے ہی ہیں، یہ بالکل بھی پسندیدہ طریقہ نہیں ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جہاں پہ بھی آپ بیٹھ کر مناسب طریقے سے تلاوت کر رہے ہیں تو ساتھ ہی کھڑے ہوں اور ساتھ ہی سجدہ کریں، اگر آپ حنفیوں کے مسلک کو فالو کرنے والے ہیں۔ اگر آپ اہل حدیث کے مسلک کو فالو کرنے والے ہیں تو اس میں کچھ اسکالر، اب ساروں کا مجھے نہیں پتہ، لیکن کچھ اسکالرز جو اہل حدیث نہیں اس اسکول آف تھاٹ کے قریب ترین اسکالرز ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی آپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ہی سر جھکا لیں تھوڑا سا، کلاس میں آپ پڑھا رہے ہیں، کہیں پہ بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو کر پراپر طریقے سے سجدہ کرنے کی بجائے وہاں پر سمبولیکلی اپنا سر جھکائیں اور یہ مینشن کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کے سامنے جھکنے والے ہیں، کم از کم یہ صورت ہے۔ اور پراپر پھر وہ میں نے آپ کو اہل حدیث کا مسلک بتا دیا ہے، ان کے پاس تو بہت سارے دلائل اور حدیث موجود ہیں کہ جہاں پر سجدہ تلاوت آئی ہے اور وہاں پر سجدہ نہیں کیا گیا، تو گویا کبھی ہوا ہے سجدہ، یعنی دونوں اگر ہم ان چیزوں کو آپس میں جوڑیں گے، یہ جو دونوں طرح کی دونوں گروپس کی آراء ہیں، حنفیہ کی اور اہل حدیث کی، تو یہی سمجھ آتی ہے کہ کبھی کیا گیا ہے اور کبھی نہیں کیا گیا، لیکن کم از کم جیسے میں نے آپ کو بتایا اتنا ضرور کر لیں کہ سر جھکا لیں۔ یہ بھی بہرحال ایک رائے ہے، اگر آپ اس سے ایگری نہ کریں تو کوئی زبردستی کی بات نہیں ہے کہ ایگری کرنا ہی ہے۔ ویسے بھی آپ دیکھ لیں کہ جتنی چیزیں ہم یہاں پر پڑھ کر آئے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ استاد صاحب کی رائے اور ہوتی ہے اور شاگرد اس کے اندر فرق کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن کہیں پہ بھی نہیں آ رہا کہ شاگرد نے چونکہ استاد سے ایک ڈیفرنٹ رائے اختیار کی ہے لہٰذا شاگرد جو ہے وہ واجب القتل ہو گیا ہے، اس نے اپنی استاد کی اس کی ہستی کی توہین کر دی ہے، کوئی استاد کی انسلٹ ہو گئی ہے۔ علم کی دنیا میں یہ اختلافات جو ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ہیلدی ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم ان کے اختلافات سے جو صاحبین اور امام ابو حنیفہ میں ہیں، یا امام ابو حنیفہ کے ساتھ کوئی ایک شاگرد ان کا جو بہت یہ جینیس دو شاگرد تھے نا، شاگرد تو بہت تھے ان کے، لیکن یہ بڑے ہی انہوں نے نام کمایا ہے، لوگ جو ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ انہوں نے کتنی بعض صورتوں میں فلیکسیبلٹی بھی کھولی ہے نا فقہ کے اندر، تو جب ایک فلیکسیبلٹی ہمیں مل رہی ہوتی ہے تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی 1% بھی حرج نہیں ہے، بجائے اس کے کہ انسان اس فلیکسیبلٹی کو چھوڑ کر
دین کے اس حکم پر عمل کرنے سے ہی محروم ہو جائے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو فلیکسیبلٹی سے بھی فائدہ اٹھائیں اور دین کے اس حکم کے اوپر بھی عمل کریں۔ تو اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ السلام علیکم۔